نے یہاں بیان فرمایا افتطمعون اے ایمان والو کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ کافر تمہاری بات کو مان کر ایمان لے آئیں گے، جو تم ان کو مومن بنانے کی کوشش کر رہے ہو، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جو ذلتیں برداشت کر رہے ہو، یہ گالیاں دیتے ہیں، تم دعائیں دیتے ہو، یہ راستے میں پتھر پھینکتے ہیں، تم ان کو پتھروں کا مقابلہ پتھر سے نہیں بلکہ دعائیں دے کر یہ اذیتیں دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ سکون سے پیش آتے ہو، یہ زبان کی سختی استعمال کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے گفتگو سے پیش آتے ہو، تم اس لیے کر رہے ہو، تمہارے دل میں دنیا کی لالچ کوئی نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی ہماری طرح اسلام قبول کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، تم ان کے لیے درد دل رکھتے ہو، لیکن یاد رکھو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان کفار میں بعض لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس میں جان بوجھ کر اللہ کے احکامات اور کلام کو سن کر ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم اور دیا، اس حکم میں تبدیلی کر دی۔ اللہ رب العالمین نے کلام میں یہ حکم دیا، انہوں نے کلام کو تبدیل کر ڈالا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے یہ کلام کے اندر تبدیلی کر دی، انہوں نے اللہ کے کلام کی تبدیلی کر دی، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے گستاخ بن چکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں مسلمانوں سے یہ یہودی منافقین لوگ، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے ایک یعنی یہ اپنے اپنے لوگوں سے جب تنہائی میں خلوت میں ملتے ہیں قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تو یہ کہتے ہیں وہ کافر یہودی لوگ ان منافقوں سے کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا تم صحابہ کرام سے مسلمانوں سے وہ بات کہہ دیتے ہو جو اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر تم پر ظاہر کی ہے، تم اپنے تورات کی باتیں اور اپنے راز کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہاری تکذیب کریں گے، تمہارے ساتھ جھگڑیں گے تمہارے رب کے سامنے۔ جب رب تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر مسلمان کہیں گے اللہ ان کے اوپر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی، اس تورات کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک رسول آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی صفات یہ ہوں گی، اس کی علامتیں یہ ہوں گی۔ اے اللہ تو نے اپنی کتاب تورات میں ان یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، میرے نبی کے ساتھ تعاون بھی کرو گے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا تھا رب العالمین ہم اس وقت مغلوب ہیں، دنیا کی ظالم طاقتوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سب سے آخری پیغمبر جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے تورات میں کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی تھی جب آخر میں وہ نبی آئے گا ہم سب سے پہلے اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ ان کافروں سے ضرور لیں گے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر آ چکے، منادی نے ندا دی کہ اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نبی ہونے کا اعلان کر لیا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی ذاتی غرض، اپنی دنیا کے فائدے کی خاطر، اپنے عہدے اور سرداری کو بچانے کی خاطر ضد، اناد اور بخیلی کی تکبر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں؟ تو جب یہ منافقین لوگ چونکہ یہ دل میں کفر رکھتے تھے، بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے، بظاہر مسلمان تھے، جب یہ مسلمانوں سے جا کر ملتے تو وہاں جا کر مسلمانوں سے اپنے راز ان کو بتاتے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو ہمارے منافقت کا علم نہ ہو جائے۔
اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے خوشامد کرتے مسلمانوں کی، اور وہاں جا کر یہ کہتے تھے ہماری کتاب تورات میں آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے، اور ہمارے پیغمبر پر یہ بات بھی نازل ہوئی ہے کہ آخر میں جو پیغمبر ہدایت اور تعلیم لے کر شریعت لے کر آئیں گے، ساری دنیا کے انسانوں کو اس تعلیم کو مان کر، اس ہدایت کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ باتیں ہماری کتاب میں ہیں۔ اور بھائی جب آپ کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں، آپ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، پھر آپ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو جب یہ راز کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے نا، تو واپس اپنے یہودی کافروں کے پاس جا کر بیٹھتے رات کی تنہائی میں، جب مسلمانوں سے دور ہوتے، کہتے ہم نے جا کر ان سے مذاق کیا تھا۔ تو جب ان یہودیوں کو یہ بات بتائی کہ ہم نے تو یہ باتیں ان کو بتائیں، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کیا تم اپنے راز اس لیے مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس ان کو آپ کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے؟ آپ اپنا راز ان کو دے کر اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو۔ کل کلام وہ یہ بات کہیں گے کہ ہمیں خود ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری کتاب میں یہ سچائی لکھی ہوئی ہے، لیکن خود سچائی کو مانتے نہیں تھے۔ وہ جواب دیتے کیوں نہیں مانتے؟ بس ہماری کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو مجبوراً مان نہیں سکتے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ اگر ہم نے سچائی عوام کے سامنے لائی، عوام کا اعتماد و بھروسہ ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا، یہ ہمارے جتنے بھی معتقد اور مرید ہیں یہ سارے ہمیں چندہ یا ہمیں پیسہ یا ہمیں مال دینے سے ہاتھ روک لیں گے، کیونکہ ہم جو مال کماتے ہیں کھاتے ہیں ان لوگوں کو سچ اور جھوٹ بنا کر الو بنائے ہوئے، بس یہ لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے علماء کی کمزوری بیان فرمائی ان آیات میں کہ وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے وقت کے دین کو، سچے دین کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا تھا اس کو چھپا دیتے تھے، اور حق بات عوام کے سامنے اس لیے نہیں بتاتے تھے، حق بات اور سچ بات۔ حق بات چونکہ کڑوی ہوتی ہے، حق بات جو ہے وہ انسانوں کو اچھی نہیں لگتی، سچ بات لوگ ہمیشہ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں، ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر پروپیگنڈے والی باتیں کریں تو بڑی عوام خوش ہو کے سنتی ہے کہ یہ تو واہ واہ واہ، بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو سچائی اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ، اس طرح حق اور باطل میں حق اور سچ جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو بتاتے نا سچ بات کہ اے لوگوں تم یہ سارا پروپیگنڈا چھوڑ کر پیغمبر پر اسلام قبول کر کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کہا تھا، یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کی سرداری، ان کی وڈیری، ان کی گدیاں ختم ہو جاتی۔ پھر ان کو کون عالم مانتا تھا؟ جب نبی علیہ السلام موجود ہیں تو ان لوگوں کو کون پوچھتا تھا؟ تو ان کو اسی بات کی فکر تھی، پھر ہماری لوگ قدر کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے مت توقع رکھو کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جرم جو اتنا بڑا کیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی امید چھوڑ دیں، ہاں کوشش جاری رکھیں، موقع ملے سمجھائیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اگر انہوں نے مان لیا تو ان کی خوش قسمتی ہے، نہ مانا تو آپ زبردستی ہدایت دینے کے مکلف نہیں ہیں، بس آپ کے ذمہ ہے صرف میرے احکامات امت تک پہنچانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احکامات پہنچائے، جن کے مقدر میں تھا انہیں کلمہ نصیب ہو گیا۔ جو بد نصیب اور بدبخت ہے ان کے پاس نبی علیہ السلام کی آواز پہنچی مگر ان کے دلوں پر مہر لگی تھی، ان بد نصیبوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسی عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے پاک کلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔